الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهداة وعزت برفع قوم وبخفض آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ثنا کو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسماں تیرے یہ موجود و عدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر ششویں کرے یا رب تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری اور اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی عبادت تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن واجب الاحترام عزیزان گرامی آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ محفل اور محفل والوں کی مناسبت سے مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، علماء بھی ہیں اور عوام بھی ہیں، تو اسی لیے سب کے مطابق تھوڑی تھوڑی بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ شاید وہ مربوط نہ ہو، شاید وہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ نہ ہو، لیکن انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ کریم فرماتے ہیں یہ قرآن ہدایت دینے والی کتاب ہے، ٹیڑے لوگوں کو سیدھی کرنے والی کتاب ہے، کارے مذلت میں پڑے ہوئوں کو اوج ثریا تک لانے والی کتاب ہے، جہالت میں ڈوبے ہوئوں کو علم کے اسٹیج تک لانے والی کتاب ہے، تاریکی میں ڈوبے ہوئوں کو روشنی کے مینار تک لانے والی کتاب ہے۔
اس قرآن کی نسبت سے انسان بلند ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے کیا کیا؟ صحابہ کی زندگی کا مختصر خاکہ اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو ایک تو یہ انداز ہے کہ صحابہ نے قرآن کو اپنا امام بنایا، قرآن نے صحابہ کو زمانے کا امام بنایا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ صحابہ کی زندگی کا خاکہ یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ صحابہ نے دو کام کیے، ایک اللہ کا در پکڑا اور ایک اللہ سے ڈرے۔ اللہ کا در پکڑا تو در در کی ٹھوکروں سے بچ گئے، اور اللہ کا ڈر دل میں آیا تو ساری دنیا کا ڈر دل سے نکل گیا۔ یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ صحابہ کے اندر دو چیزیں تھی، ایک اللہ سے ملاقات کا شوق اور دوسرا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف۔ اللہ سے ملاقات کا شوق، وہ آدمی مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ موت کو پسند کرتا ہے، موت اس کے لیے تحفہ بن کر آتی ہے۔ تحفۃ المؤمن الموت، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جس نے اللہ سے ملنے کو پسند کیا یعنی موت کو پسند کیا، اللہ اس سے ملنے کو پسند کریں گے۔ اللہ سے ملنے کو پسند کون کرے گا؟ جس نے اللہ کو راضی کیا ہوگا، جو اللہ کی مان کر چلا ہوگا، جس نے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی ہوگی۔ یہ اسڑے سعودی تا روان دے او د فلائٹم کنفرم دے، ویزایم لگے دلی دا، پاسپورٹ کی ویلیڈیٹی ہم شتے او بیگ ہم تیار دے، او التک استقبال تورتا کسان ہم اولاد دی، او تنخواہ او نور سہولیات ورتا ملتا خملاوی گی، نو دے چی سور دا رز نزدی رازی دے بخوشحالی گی، چی ڈیوٹی لزم، حج لزم، عمری لزم، تیاری میں ورتا پورا دا، ہو کچری دا تیارے نوی، ٹکٹی کنفرمی، ہو ویزا کے لا مسئلہ دا، او نن سبا میڈیکل ٹیسٹ کے لا مسئلہ دا، او دا کرونے ٹیسٹ لا ندے شو، دا ویکسین مسئلہ دا، نو دے با پریشان نوی او کنا، نو منگا ہم پا سفر روانیو، دا آخرت سفر دے، اگت سفر دے، دورا اگت سفر دے، چی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کا وقت ہے، مروان اس زمانے کا گورنر ہے، عیادت کے لیے آیا تو ابو ہریرہ رو پڑے۔ مروان نے پوچھا آپ کیوں روتے ہو یا ابا ہریرہ؟ موت سے ڈر گئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے لا ابکی علی دنیاکم ولیکن ابکی علی بعد السفر وقلت الزاد، میں دنیا چھوٹنے پر نہیں رو رہا، اس لیے رو رہا ہوں کہ سفر بہت لمبا ہے اور تیاری مختصر ہے۔ یہ وہ ابو ہریرہ ہیں کہ جن کے بارے میں صحابہ کے بارے میں قرآن نے کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، لقد رضي الله عن المؤمنين وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَالَّذِينَ مَعَهُ
مفسرین نے لکھا صدیق اکبر مراد ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، تفسیر القرآن بالقرآن، اشداء علی الکفار حضرت عمر مراد ہیں، ہو حلقہ یانا تو ابریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، رحماء بینہم حضرت عثمان مراد ہیں، تراہم رکعا سجدا حضرت علی مراد ہیں، یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا صحابہ مراد ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود صحابہ مراد ہیں، مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل صحابہ مراد ہیں۔ ابو ہریرہ صحابی ہیں، 5374 روایات ان سے منقول ہیں، اتنی تیاری کر کے، لیکن پھر بھی کہتا ہے سفر لمبا ہے اور توشہ مختصر ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 40 سال تک راتوں کو عبادت کرتے رہے۔ آج تو مسئلہ یہ ہے کہ عوام کی جلوت خراب ہے، خواص کی خلوت خراب ہے۔ عوام د ټولو په مخ کې ګناهونه کوي او خواص چې دي هغه چې کله یوازې شي په تنهایی کې او په خلوت کې گناهونه کوي، وہ تو 40 سال تک راتوں کو رو رو کر رب کو مناتا رہا، 90,000 مسائل کا قرآن سے استخراج کیا، 2 رکعت نفل میں پورا قرآن پڑھا، ملتزم سے لپٹ کر جب دعا مانگی تو کیا مانگی؟ ما عبدنا کا حق کا عبادتک، ما عرفنا کا حق کا معرفتک، ربا تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکا، تیری معرفت کا حق نہیں ادا کر سکا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیر پیران بھی کہتے ہیں، اور گرامر کے اعتبار سے پیران پیر کو پیر پیراں بھی کہتے ہیں، پیران پیر بھی کہتے ہیں۔ وہ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، لیکن جب بیت اللہ میں گئے تو دل سے کیا کہا؟ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ یہ لوگ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ 73 سال تک اس دل میں اللہ کی محبت کے سوا کسی کو جگہ نہ دی۔ ایک دن وجد میں آ کر کہنے لگے، اے اللہ تو گواہ رہنا، 73 سال ہو گئے، دری اویا کالا اشول، 73 سال ہو گئے، اس دل میں تیرے سوا کسی کو جگہ نہ دی۔ یہ جملہ کہنا بڑا آسان ہے، سننا بڑا آسان ہے، ہم 73 منٹ نہیں دے سکتے، ہم 73 سیکنڈ نہیں بتا سکتے۔ اس دل میں غیر بھرا ہوا ہے، غیر کی محبت بھری ہوئی ہے۔ وہ جوش میں آ کر کہتا ہے، ربا تو گواہ ہے، 73 سال ہو گئے، اس دل میں تیرے سوا کسی کو جگہ نہیں دی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی ان سے محبت ہو گئی، پڑ گئی تھی ان پہ بھولے سے نظر، بات اتنی تھی اور قیامت ہو گئی۔ اللہ نے دل میں القاء کیا، اے ابو الحسن خرقانی، ہم نے بھی تجھ سے محبت کی ہے، یحبہم ویحبونا۔ مفسرین نے اس سے استدلال کیا، انسان اللہ سے محبت بعد میں کرتا ہے، اللہ اس سے محبت پہلے کرتے ہیں۔ اللہ کی انسان سے محبت کی دلیل یہ ہے، انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا، جس کے گناہوں سے زمین کی چھاتی بھر چکی، جس کے گناہوں کو دیکھ کر آسمان کی نیلی چھت لرزہ مترساں ہے، جس کے گناہوں کو دیکھ کر پہاڑوں پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، جس کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے، جس کے کان موسیقی کی پیپ سے بھرے ہوئے ہیں، جس کے ہاتھوں سے تکبر کی بو آتی ہے، جس کی گردن اکڑ
کر چکی ہیں، جس کے پاؤں گناہوں کے اڈے کی طرف جاتے ہیں، جس کا دل دماغ شیطانی خیالات کی آماج گاہ بنا ہوا ہے، یہ شراب پینے والا، زنا کرنے والا، قتل کرنے والا، رشوت لینے والا، سود کا لین دین کرنے والا، نماز چھوڑنے والا، تلاوت سے غافل لینے والا، ڈرامے دیکھنے والا، فلمیں دیکھنے والا، میچ دیکھنے والا، میچ کھیلنے والا، اللہ کی نافرمانیوں میں صبح اور شام گزارنے والا، اس گناہگار کے گناہوں کو دیکھ کر بھی اللہ مایوس نہیں ہے۔ اسی لیے کہا کہ دنیا میں بچے کا پیدا ہونا دلیل ہے اس بات پر کہ اللہ اپنے بندوں سے مایوس نہیں، وہ مایوس ہوتا تو بچوں کی پیدائش کا سلسلہ رک جاتا۔ نہ خود مایوس ہے، نہ ہمیں مایوس ہونے دیتا ہے۔ کیا کہا؟ قل، کہہ دیجئے، نکتے کی باتیں غور سے سننا، یا عبادی، اے میرے بندو، کون سے بندو؟ اسرفو علی انفسہم، چپا گناہونو ایزان ستڑے کڑے دے، چپا گناہونو ایزان شرمولے دے، وہ گناہگار جس نے حدیں کراس کی، جس نے باؤنڈری کو کراس کیا، جو معصیت کے سمندر میں ڈوبا ہوا، غوطہ زن اس گناہگار سے اس کریم اللہ کا اعلان کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، مایوس نہ ہونا۔ قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، دو باتیں سوچتا ہوں، خوشی سے ہواؤں میں اڑتا ہوں، میرے طلبے زمین سے اوپر کو اڑ جاتے ہیں، ساری ٹینشنیں ریلیز ہو جاتی ہیں، ساری ڈپریشن ختم ہو جاتی ہیں۔ کون سی دو باتیں؟ ایک یہ بات کہ اللہ نے قرآن میں مجھے اپنا بندہ کہہ کر پکارا، مجھے بھائی دل تک ہو رہی، پختنو دل تک ہو رہی، اللہ رسول خبر کی لاکھ بسوک زی او سوک پر راضی، سوک پا غیم زمان دا پارا وائی چی غارمن راضی کا نا، تاسو خود دل تک ہو رہی کا نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ زمایا ودت تے زد تقریر و خبر اللہ صحیح کولشم چی خلق متوجہ، لیکن زمان سے شوق ہونے دے بس راشا بس جذباتی تقریر نہ ہوگا، یار کافر ملا و کافر تقریریں ہوگا، صحیح ہوئے پدیس و کھوہ نہیں، خبر پوش ہوئی دل تک ہو رہی، دل تک زمان پہ جماعت کے چیدن ہو آغٹا گڑائی چارا ہوڑی وا ڈیجیٹل نو پاگئی کی خوڑیری سسٹمی آیو سسٹم خو پکیدائی چی دا موس ٹیم شی نو ٹوٹ ٹوٹو کی، مجھے سنگا ٹوٹ ٹوٹو کی پختانہ زر رستو گری چے امام صاحب کم دے یا ورز میں ہوتا ہے میں لکا سٹو نا با مات شی گورے دورا رستو میں گورے وادل ورشو اتا بجے ٹی میں راکڑی روٹی سو بجی ریختیا ہوائی دا کرونا نا ہٹ کے 12 بجے بابا کنا التا سو کشکولی ایسے چو سے ابزرا ہواری وائی 9 بجے میٹنگ دے 9 بجے نیمہ گھنٹہ مخ کی ورطناسو ایسے چو سے 12 بجے رازی سو کشکولی شی وائی کنوالی کا بدی در باندے لگی خوچے امام صاحب کا یو سکنی او یو منٹ لیٹ شکانا یار بس وائی دا دی ملایانو خبری خوبا کهو کنه خپا کیگی خوبا نا ملمن خواسم سب نه خپا کیگی دا امام قدر بکوی لا خبر رانا پاتی کیگی وزتا سو بیرات را یاد دکی پختو کی واما که اردو کی یو بلا نکتا می ذہن کی رانا تو پختنو دا پارا خاص تا زب اخبرم پختو نیما دنیا میں دو پختو کی وام زدا زنانا با موری زمانگا تامین دی خیل دی دو سیزون دیر اہم دی سورہ خط توجہ سرائی واوری یو بیت اللہ دے او یو عبداللہ دے سدی بیت اللہ دا اللہ او عبداللہ دا اللہ بندہ دا جمعات چی دے کنا دیتا مسجد وائی خدا دا بیت اللہ لون دی دا بیت اللہ شاخون دی علماء ناس دی نو من چی حج عمری للار شو نو ینا چی امام سیب سر اللہ سمیلاو کو سورہ خوان باو کی دا اللہ دا کور امام دے
او که نږدې نه یو ګورو هم پې خوشحالیږو او دا د خوشحالۍ خبره او چې بانګ وایه مسجد نبوي کې په چبوتره بلال باندې نو هغه ته داسې ګورو او څومره په ړه کې خوشحالیږو چې یاره څومره خوشقسمته دی د پیغمبر په جومات کې د بانګ سعادت ورته ملاو دی د الله د کور مؤذن دی هغه هم د الله د کور امام دی دا هم هغه هم د الله د کور مؤذن دی دا هم هغه هم د الله د کور خادم دی دا هم التم چې اعتکاف کې کینه وای د الله په کور کې په اعتکاف کې ناشته دلته چې کینه هم دا ویل شي د الله په کور کې اعتکاف کې ناشته ما دا موای چې دا مولا دی وا د الله د کور امام دی د الله د کور مؤذن دی د الله د کور خادم دی د الله د کور متولی دی چې د الله د کور دا نسبت پکې وایي کنه نو بیا به ناقدری نه کیږي بیا به ناقدری ګوره زمونږ د کور مخې ته چا ګاډی ودرولې دی او دروازې ته بالکل مخامخ یې ودرولې دی لاره بنده ده په غوسه کې راشو دا نستوڼي رانغاړو هلکه دا د چا ګاډی دی ښه په غوسه کې یو خو روغونته کې یو سړی راشي غوږ کې راته وایي دا خو د ډي ایس پي صاحب ګاډی دی دا خو د میجر صاحب ګاډی دی نو رښتیا ووایي نستوڼي کته شي او غوسه ټوله ختم شي یاره بیا به تاسو وایي چې زنانه موري پښتانه اکثر کور کې ډېر ظلم زیاتې کوي ښځې ډېرې وایي که نه او ځینې ټیمیاسې بې څه وایي وروستې وایي یاره پوه نه شوم معاف مې کړه هلکه بار ورشي او پهلوان باندې راکېږده بیا به پوه نه شوم چې پوه دې کړي په کور کې ظلم نه دی پکار نو چې موږ ته پته ولګي چې دا خو د ډي ایس پي صاحب ګاډی دی نو غوسه ختمه شي نو چې دا زمونږ په زړه کې راشي دا د الله کور دی دا د الله د کور امام دی دا د الله د کور بانګي او مؤذن دی دا د الله د کور خادم دی دا د پیغمبر وارثان دي او دا د قرآن طالبان دي او دا د الله او د الله د رسول ملمانه دي او د دې په برکت باندې من کلمې وو من بانګونه وو من مزونه کو زمون جنازې کوي زمون نکاحونه کوي من ته مسلې کوي زمون د میراث فیصله کوي او من ته په روزه کې تراوو کې قرآن وای او درسونه را کوي او حدیثونه وای او تبلیغونه کوي دا د دې برکت ته دا د عالمانو برکت ته نو زکا یو بیت الله دے او بل عبداللہ دے بیت اللہ سورہ محترم دے مرکز تجلیات ضبط انوار لاکھوں دلوں کی قرار اس کی بنا آسمان پر فرشتوں نے زمین پر حضرت آدم نے رکھی اس کے معمار ہونے کا لقب ابراہیم خلیل اللہ کو ملا اس کا انہدام بزم ہستی کے اختتام کی علامت اس میں طواف ہوتا ہے اس میں سعی ہوتی ہے اس میں حجر اسود ہے اس میں رکن یمانی ہے اس میں حتیم ہے اس میں مقام ابراہیم ہے اس میں زمزم کا کنواں ہے اس پر رحمت برکتیں نازل ہوتی ہیں آقا نے طواف کرتے ہوئے ابن مسعود سے پوچھا یہ کیا ہے کہا بیت اللہ عزت رفعت احترام مقام مرتبے منصب عہدے والا آپ نے فرمایا ایک مسلمان کی عزت اللہ کو بیت اللہ سے زیادہ پیاری ہے یو مسلمان د الله په نظر کې د بیت الله نه درون او قیمتي دی بیت الله ته څوک کنځل کوي د بیت الله څوک غیبت کوي بیت الله سره په زړه کې څوک حسد او بغض ساتي بیت الله څوک نعوذ بالله په ګټه ولي دا ټول کارونه موږ عبد الله سره کوو چې الله ته د بیت الله نه غوړه دی کنزل عبد الله ته پړک عبد الله نه رشوت عبد الله نه سود عبد الله نه غلا عبد الله نه ظلم عبد الله نه زیاته عبد الله نه تکلیف عبد الله نه ټول کارونه عبد الله سره کوو الله وای چې د سره د ظلم وکړو زده نه بخما ګوره یو مټکې دا دلته سوکی دی امټکې چې چا جوړه کړی دا کولال ورته وای کنه
کولالو دلته کې ناسته نو زمام چې دا مټکې ډیره خولي دا او د دې دا خله چې ډیره غونډه دا او د دې فینیشینګ خولي دی او وبې یخي دی نو زه تعریف د دې مټکې کوم او خوشحاليږي کولال او کچري زمام چې دا خراب ده او وبې خراب دي او رنگ یې خنه دی او ته چې د فینیشینګ پکې نشته نو زه برای د دې مټکې کوم او خپکیږي په کولال نو مونږ چا جوړ اللہ چې ته د انسان غیبت کوي د تور دی د نری دی د چیت دی د موټا دی او د ګیره داسې ده د غاښونه داسې دي د ویښته داسې دي منګه د انسان برای بیانو او خپکیږي په الله شپږشتمه سپاره کې په سوره حجرات کې د حسن معاشرت آداب دي لا يسخر قوم من قوم د چا پوری ملنډ مکوا ولا تنابزوا بالالقاب نم ولا مخرابو ولا یغتب بعضکم بعضا غیبت ولا مکوا حدیث کی لا تجسسو جاسوسی مکوا لا تحسسو اغه پسې ملګا داغه عیوب پسې ملګا کته د چا عیوب کارکه الله بتا پکور کې رسوا او ذلیل کی او کتا په یو مسلمان پردا واچولا ستره الله یوم القیامه د قیامت پرز به الله پتا باندې پردا واچي اب وہ دو باتیں سنو قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے کہا دو باتیں سوچتا ہوں تو خوشی سے ہوا میں اڑتا ہوں ایک یہ کہ اللہ نے قرآن میں ہم سب کو اپنا بندہ کہہ کر پکارا یا عبادی یا نسبتی کی اگا مزدہ دا شروع یا او دا آخر یا پدوارو کے دیر کمال دے اگا حرف ندا دا یا عبادی اے زما بندگانو آواز دا اللہ دے او پا آخری یا کہ دم اللہ پلئی زما بندگان اس یا نسبتی میں وہ مزہ ہے سمجھ آ جائے تو مزہ آ جائے فرمائے اے میرے بندو جتنے بھی گناہ کیے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا کہ وزیر اعظم پر ٹی وی کی دا چانوں والی چیرہ دا زما خاص کستے وغیر پہ صورت تکبر کئی کتنا پراؤڈی ہوتا ہے ساری دنیا کے بادشاہوں کا بادشاہ وہ اللہ آپ کو مجھے اپنا بندہ کہہ کر پکار رہا ہے یا عبادی اے میرے بندوں دوسرا نقطہ بھی سمجھ لو یہ خطاب ڈائریکٹ نہیں ہے انڈائریکٹ خطاب ہے ڈائریکٹ خطاب کہ کل نہیں ہوتا یا عبادی اے میرے بندوں کل اے نبی آپ کہہ دیجئے یا عبادی اے میرے بندو نبی کا واسطہ کیوں اللہ ارحم الراحمین نبی رحمت للعالمین نشہ بڑھتا ہے شرابے جو شرابوں میں ملے جب اللہ کی رحمت اور نبی کی رحمت ملے گی تو اس رحمت کے سمندر میں گناہگار ڈوبے گا اور وہ بیڑا اس کا پار ہو جائے گا بھائی اللہ کریم ہے اللہ کیا ہے اور آقا بھی کریم ہے آقا بھی کریم کس کو کہتے ہیں اذا قدر عفا انتقام پر قادر ہو معاف کر دیتا ہے اذا وعد وفا وعدہ کرے اسے پورا کرتا ہے اذا اعطا زاد علی منتہی الرجا دینے پر آئے امیدوں سے بڑھ کر دے ولا یبالی کم اعطا ولا من اعطا اسے کوئی پرواہ نہیں کسے دے رہا ہوں کتنا دے رہا ہوں وَإِن رُفِعَتْ حَاجَةٌ إِلَى غَيْرِهِ لَا يَرْضَى کسی اور کے پاس حاجت لے کر جاؤ گے وہ ناراض ہو جائے گا اللہ کیا ہے کریم 30واں پارہ سورہ انفطار یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا اس کو میں سمجھاتا ہوں یوم شد کور نہ خپشی د مور نہ خپشی پلار ہوئی او دے کور نہ بار لاړشي نو دے په یوځای کې د ریړۍ نه یو برګر والی او بن کباب خوري هغه کته تیر شي او بموسکی په یو بنچ باندې دله خوب هم ورشي امور له خوب ورزي ټول شپه هغه ډډې په ډډې وړي خوب ولا نه ورزي چې بچي به کم ځای اوګه به
تګې بی څه حال کې بی او پلار یې ټوله شپه هغه خپل د غیرت د وجې ښکاره خبره نه کوي خو پړه کې د هغه یو غمي چې یاره د چا لاسو ته به تلی او څوک به ورسره څوکي ټوله شپه دی له خوب نه ورځي خوب نه ورځي. الله اکبر. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. ته د خپل الله نه لرې شوې خپل الله دې ناراضه کړی دی تا له خوب هم درشي ته روټۍ هم وخورې ته اوبه هم وڅښې ته ودونه هم وکړې ته خوشحالي هم وکړې خو الله دې په انتظار کې دی. جب میرا بندہ میرے در پر آئے گا رات کا اندھیرا 100 سال گناہ کرنے والا جب بوڑھا ہو گیا آنکھوں سے بینائی چلی گئی کان سے شنوائی چلی گئی زبان سے گویائی چلی گئی ہاتھ لرزنے لگے پاؤں کانپنے لگے دماغ معاف ہو گیا جیب خالی ہو گئی پیٹ خالی ہو گیا اولاد چھوڑ کے چلی گئی کمر جھک گئی لاٹھی ہاتھ میں آ گئی منہ میں دانت نہ رہے. اب جب یہ رات کی تنہائی میں ساری دنیا سے ناتا توڑ کر اللہ کے در پر آتا ہے جبین نیاز جھکاتا ہے ندامت کے آنسو بہاتا ہے خوب گڑ گڑاتا ہے آنسوؤں کی بارش سے دل کی زمین کو سیراب کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں تو جتنا بھی بڑا گناہگار ہے تو ایک بارش چل کر آئے گا میری رحمت 1 گز آئے گی تو 1 گز آئے گا میری رحمت 2 گز متوجہ ہوگی تو چل کر آئے گا میری رحمت دوڑ کر تجھے سینے سے لگا لے گی. تیرے کرم سے ایک قریب کون سی شے ملی نہیں جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں. چې موږ نن توبه وکړو تقریرونه خو موږ هم زاړه شو تاسو هم زاړه شوئ نه موږ کې هغه صلاحیت شته چې تاسو په عمل وکړئ نه تاسو کې هغه تقوا شته اکثریت خبره کو خو ځان به بدلو. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے دا نعرے خو لگو خو مرګ خو رستو راځي مخکې ژوند خو په پیغمبر او په سنت باندې راغلی. نو موږ سره پیغمبر وفا کړی دا او موږ ورسره بے وفایي کوو د دې بے وفایي نه توبه وکړئ او نن نه بعد به دا عزم وکړئ چې بالکل د سنت مطابق په خپل ژوند تیرو د جماعت سره د مدرسې سره د تبلیغ سره د عالمانو سره د امامانو سره د طالبانو سره د تبلیغیانو سره د ولیانو سره د مور پلار سره د رشتہ دارانو سره د خزي او د بچی سره او خزو د پاره د خاوندانو سره موږ به ډیر ښه رویه او ښه تعلق ساتو. پیران زمونږ د سرونو تاجونه دي ولیان زمونږ د سرونو تاجونه دي خو ټولو نه غټ ولی په دنیا کې چاته معلوم دی چې څوک دی څوک ویلی شي راته هغه خو دی خو سردار دی. نور په ولیانو کې غټ ولیان څوک دي زمونږ او ستاسو مور پلار څوک دا د جنت 2 دروازې دي مور رانه خپي او پیر صاحب له چې د چاپیانې کو د پلار خبره نه منو ابز او یاره په مولایانو باندې سر ورکو مور پلار رانه خپدي او بشتري اغست دي په تبلیغ کې ګرځو حجونه کو عمرې کو جمعهتونه جوړو جسه براله پلانې سه براله مور پلار رانه خپدي د دین غټ ولیان نشته چې د کم جنت د پاره دار سکو نماز روزه زکات حج تبلیغ جهاد صدقه خیرات دار سره سره پاره دي چې جنت راته ملاوي شي. هغه جنت الله د مور خپو کې خېده هغه جنت الله د مور خپو کې خېده وای غوړه هغه دي چې د خپل کورواله سره هغه خو بهتر وي او د خزي د پاره وای کچره په دې امت کې د الله نه ما سوا بل چاته د سجدي اجازت وې نو خزو ته به حکم چې د خاوندانو ته سجده وکي. هغه خزا صلی المرأه هغه خزا چې هغه موزونه کوي 15 وخته صلت خمسها وصامت شهرها
واحسنت فرجها واطاعت بالها دخلت من اي ابواب الجنه شاءت. چې کمی خزي پنځه وخت موزو کو او روزه کې خوده او د خاون فرمانبرداري وکړه او د خپل ناموس حفاظت وکړو چې د جنت د کمی دروازې نه زړه غواړي د داخله شي. نو موږ دې د مدرسو سره تعاون وکړو، موزو دستي وکړو. الله دې موږ ټول لا په دې خبرو د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.